سوال ہے کہ اگر کسی کو کفر یا خیال آتے ہوں تو زبان سے تذکرہ کر کے توبہ کر سکتا ہے؟ اب یہ کہ خیالات کو زبان سے کیوں لایا؟ ویسے خیالات آتے ہیں تو اس سے توبہ تو اس پر فرض نہیں ہو جائے گی. خیالات تو آتے ہیں اور بندہ جھٹک دیتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، تو یہ تو مطلب اس کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے نا کہ اس کو برا سمجھ رہا ہے. اس پر کوئی توبہ تو فرض ہے نہیں. اپنی زبان سے بھی کہنے کی یہ ضرورت نہیں ہے. پھر بھی کسی نے کسی کو پوچھنے کے لیے عالم سے مثلا پوچھنے کے لیے کہا کہ مجھے اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اس کا، تو اس لیے اس نے یہ دہرایا. تو اس کو بھی یہ بھی کفر نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی توبہ فرض ہے. کتابوں میں تو یہ لکھا ہی ہوتا ہے کہ ایسا کہو گے تو کفر ہے، ویسا کہو گے تو کفر ہے. تو اس طرح تو پھر تو کوئی وہ لکھ کر ہمیں سمجھائے گا ہی نہیں، کوئی حکم لگے گا نہیں. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں سینکڑوں ہزاروں کفریات کی مثالیں، یہ سب کو پڑھنا بھی چاہیے. بلکہ کفریہ کلمات کی معلومات رکھنا، اس کو سیکھنا، یہ تو فرض علوم میں سے ہے. جب جانے گا نہیں تو اپنے دین کی حفاظت کرے گا کیسے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وسوسے اور ان کا علاج، یہ رسالہ بھی بہت مفید ہے، اور وسوسے کیا ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی امیر اہل سنت نے اس میں فرمائی ہے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی لیا جا سکتا ہے، اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسلامک ای بک لائبریری، وہاں سے بھی رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے. فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کیا ہاں، ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں. فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے. یہ مسلم سے بھی حدیث ہے. تو صحابہ کرام کے کمال ایمان کی یہ دلیل ہے کہ وسوسے پر عمل کرنا تو کیا ماننا، اسے زبان پر لانے میں بھی گھبراتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وسوسے آنا کمال ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ چور بھرے گھر میں ہی جاتا ہے اور شیطان مومن کی فکر میں زیادہ رہتا ہے کہ اس کے ایمان کو نقصان پہنچائے. تو یہ میراث شریف میں اس کی شرح بیان کی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.